السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑھ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ ہم نے اللہ سے ان مختلف بیماریوں سے پناہ مانگنے کی توضیحات سیکھی۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ان کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، تو اس سلسلے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسی ہی بیماریوں کے لیے شفا کرتے تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 49 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔
فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما أحس عیسی منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں مسلمون 52 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 49 سے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو خوشخبری دی، مریم علیہ السلام کو، کہ آپ کو بیٹا ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم۔ اس میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی؟ وجیہن ہوگا، بہت مرتبے والا، عزت والا، بہادر، وہ کلام کرے گا لوگوں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں، یعنی اڈھیر عمر میں، 50-40 سال کی عمر میں وہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا۔ کیا کلام کرے گا؟ یعنی نبوت کی دعوت دے گا، اللہ کی دعوت دے گا، توحید کی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالح لوگوں میں ہوگا۔ اور کیا کیا اس میں خوبیاں ہوں گی؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ کے کتاب کی، اس وقت وہ تورات کی تھا، اور والحکمت اور حکمت کی، یعنی دین کی سمجھ کی۔ حکمت بہت بڑی بات ہے، اگر جس کو مل گئی نا تو سمجھو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل کی، یعنی یہ سب خوبیاں اس عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں گی جو تمہارا بیٹا بنے گا، اس کے تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ اور کیا خوبی ہوگی؟ وَرَسُولًا اور وہ رسول ہوگا، کس کی طرف؟ اللہ بنی اسرائیل۔ اس وقت بنی اسرائیل قوم تھی، ہم نہیں تھے، نبی کی امت نہیں تھی، مسلمان نہیں تھے، بنی اسرائیل قوم تھی، وہ بھی مسلمان ہی سمجھو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1975 سال کا وقفہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان کتنا 1975 سال کا وقفہ ہے۔ اس کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور بنی اسرائیل کی طرف، کیونکہ ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئی تھی، تو اللہ نے ان کو بھیجا کہ ان کو جا کے سدھارو۔ انی قد جئتکم بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی من ربکم، اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے میں آیا ہوں، اور اس نے ایک مجھے نشانی دی ہے۔ انی اخلق بے شک میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر مانند پرندے کی، فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو ہو جاتا ہے، طیرم باذن اللہ ایک پرندہ اللہ کے اذن سے، یعنی میں جو نشانی لایا ہوں وہ تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں، ایک پرندہ بناؤں گا مٹی سے، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے اذن سے وہ چلنے پھرنے والا زندہ پرندہ بن جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوگا،
وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں اکمہ پیدائشی اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھا اس کا ڈاکٹر بھی آپریشن نہیں کر سکتے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو یہ کہتا ہے کہ میں پیدائشی، والابرس اور برس والے کو، وأوحی اور میں زندہ کرتا ہوں، اوحی الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، ہر چیز میں اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے کہہ رہا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ اس کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَخِّرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، یعنی مستقبل کے لیے جیسے ہم کرتے ہیں، کوئی چیز بچا کے رکھتے ہیں ہمیں کام آئے گی، اناج وغیرہ، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات اس لیے دیے کیونکہ اس وقت اخلق لکم ایکم کی، یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے، یہاں اس کی معنی ظاہری شکل صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔ دوبارہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کہنے مقصد یہی کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں، نہیں، میں تو ایک عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں، یہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا ترین نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے اور مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑا سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام عطا کیا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصیح بلیغ ادبا و شعراء عاجز رہے، چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک نہیں بنا سکیں گے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا اور تصدیق کرنے والا ہو، لما بین اس کی جو میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، وَلْأُحِلَّ تاکہ میں حلال کروں، لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر، وَجِئْتُكُمْ اور لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، مِن ربکم بار بار تمہارے رب کی طرف سے، باذن اللہ کہہ رہے ہیں، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور اطاعت کرو میری، یعنی ڈرو اللہ سے اور میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو، یعنی میں جو تمہیں سے کچھ سکھا رہا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ اس سے مراد تو وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے حرام کی تھی، اجتہاد کرتے ہیں تاکہ یہ کھانے سے تم اللہ کے ولی نہیں بن جاؤ گے، ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا۔ یہ آیا ہے نا، میں وہ حرام چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں۔
ان اللہ ربی، بے شک اللہ رب ہے میرا، وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، اور رب ہے تمہارا، فَاعْبُدُوا، بس عبادت کرو اس کی۔ عبد غلام ہوتا ہے، بندہ، تو تم اس کے غلام بن کرو، جو وہ کہتا ہے وہ اسی کو اطاعت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ ہے سیدھا، یعنی یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یقین مانو یہ رب جو تمہارا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اب اس نے بھی کیا، یہاں توحید کی دعوت دے رہا ہے، کسی اور کی پوجا نہیں کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تمہیں اگر سدھرنا ہے تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے، کیا محسوس کیا؟ انہیں گہری سازش محسوس ہوئی، جیسے ہر نبی کو ہوتی ہے، اس کے جو ہوتے ہیں امتی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ایمان کی توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا گہری سازش، مشکوک حرکتیں، عیسیٰ منہم کفر، ان سے کفر کو، قال من انصاری، کہا کون ہے مددگار میرے، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی میں جو یہ اللہ کی طرف تم کو دعوت دے رہا ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا؟ ہر نبی کو ہر زمانے میں حواریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ حواری حور سے ہیں، حور مانے سفیدی کو کہتے ہیں، حواری اللہ کے ولی جن کا دل خالص ہو اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعوت دی تھی، کون ہے میرا مددگار؟ تو مدینے کے انصاروں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ قال الحواریون انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد، اور گواہ رہو، بأننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو ہر دور میں ہر نبی کو، ہر رسول کو ان حواریوں کی ضرورت پڑی ہے، تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔